سوئٹزرلینڈ کا وہ نایاب جوتا جس نے تاریخ کا سب سے بڑا راز فاش کر دیا۔ سوئٹزرلینڈ کی ایک ایسی کمپنی تھی جو دنیا کے عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ صرف مخصوص امیر ترین اور بااثر خاندانوں کے لیے جوتے تیار کرتی تھی۔ ان جوتوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا مواد دنیا کے الگ الگ حصوں سے اکٹھا کیا جاتا تھا۔ جوتوں کے تلوے نیوزی لینڈ کی ان نایاب گایوں کے چمڑے سے بنتے تھے جن کے سینگ نیلے اور کھال سنہری ہوتی ہے۔ جوتوں کا اگلا حصہ برازیل کے مگرمچھوں کی جلد سے تیار ہوتا تھا اور اوپری حصہ افریقہ کے سیاہ ہاتھیوں کے کانوں سے بنتا تھا۔ جوتوں کا اندرونی حصہ ہرن کے نرم چمڑے سے بنتا تھا تاکہ پہننے والے کو مخملی احساس ہو۔ جوتوں کے سلائی میں وہ دھاگا استعمال ہوتا تھا جس سے بلٹ پروف جیکٹ بنتی ہے۔ کمپنی کا یہ دعویٰ تھا کہ ان جوتوں کی پالش 50 سال تک نہیں اترے گی اور اگر انہیں مٹی میں دفن کر دیا جائے تو 100 سال تک ان کی چمک دمک برقرار رہے گی۔ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ اس کمپنی کے ممبر تھے جب ان کے کزن سردار داؤد خان نے ظاہر شاہ کا تخت الٹا اور اقتدار پر قبضہ کیا تو انہوں نے بادشاہ کی دیگر چیزوں کے ساتھ اس کمپنی کی ممبرشپ بھی اپنے نام کروا لی۔ سردار داؤد اپنی پوری زندگی اسی کمپنی کے جوتے پہنتے رہے۔ اپریل 1978 میں افغانستان میں سور انقلاب آیا۔ کمیونسٹ نواز فوج نے صدارتی محل پر حملہ کر دیا۔ سردار داؤد خان کو ان کے خاندان کے 30 افراد سمیت بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ انتقام کی آگ اتنی شدید تھی کہ ان کی لاش کو جیپ کے پیچھے باندھ کر کابل کی سڑکوں پر گھسیٹا گیا اور پھر بغیر غسل، کفن یا جنازے کے 2 گمنام اجتماعی قبروں میں دبوا دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ سردار داؤد خان کی باقیات کہاں ہیں۔ پھر 26 جون 2008 کو کابل کے قریب ایک فوجی اڈے کی تعمیر کے دوران اتفاقاً 2 اجتماعی قبریں دریافت ہوئی۔ وہاں موجود لاشیں مٹی بن چکی تھی اور لباس بوسیدہ ہو چکے تھے، لیکن ایک ڈھانچے کے پاؤں میں موجود سیاہ بوٹ بالکل نئے لگ رہے تھے۔ ان کی چمک برقرار تھی، بالکل سنہری تھی اور تلوے پر مگرمچھ کا نشان واضح تھا۔ انہی جوتوں کی بدولت سردار داؤد خان کی شناخت ممکن ہو سکی۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا جہاں ایک حکمران کی لاش اس کے چہرے یا ڈی این اے سے نہیں بلکہ اس کے نایاب جوتوں سے پہچانی گئی۔